اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل والے کو دیکھ لیجئے. والمسافر یصلی مغربا وثنائیتا مطلقہ، کہ اگر کسی مسافر انسان کی نماز چھوٹ جائے تو یصلی مغربا، جو قضا کرے گا وہ نماز معین نہ ہو تو ایک مغرب کی نماز پڑھے گا معین. یہ معین رہے گی کہ نماز میں پڑھتا ہوں 3 رکعت مغرب کی. وَثُنَائِيَّةً مُطْلَقَةً، ثنائیتاً مطلقہ سے مراد ہے یعنی 2 رکعت نماز پڑھے گا لیکن ان 2 رکعتوں کو معین نہیں کرے گا بلکہ نیت کرے گا ما فی الذمۃ، جو کچھ اس کے ذمے میں. یہ 2 رکعت کیسے پڑھے گا مولانا، کیوں پڑھے گا؟ بین الثنائیات الاربعۃ اربع مخیرا، چاروں 2 رکعتی نماز میں حالت نہیں مخیرن سے مراد کیا دیا بتایا تھا میں نے آپ کو مولانا. صحیح ہے کہ جہر و اخفات میں اختیار کے ساتھ. اب یہاں الثنائیات الاربع سے مراد کیا ہے؟ صبح، ظہر، عصر اور عشاء. صحیح ہے کہ اگر وہ 2 رکعت نماز یعنی کیا پڑھے گا؟ 3 پڑھے گا اور 2 پڑھے گا، بس 3 اور 2. چونکہ حالت سفر میں انسان کی 4 رکعتی نماز کتنی ہو جاتی ہے؟ آدھی. کہا اگر وہ چھوٹی ہوئی نماز صبح کی ہوگی تو یہ 2 رکعت اس صبح کے بدلے، اگر چھوٹی ہوئی نماز ظہر کی ہوگی تو یہ 2 رکعت ظہر کے بدلے، چھوٹی ہوئی نماز عصر کی ہوگی تو یہ 2 رکعت عصر کے بدلے، چھوٹی ہوئی نماز عشاء کی ہوگی تو یہ 2 رکعت عشاء کے بدلے. اسی لیے نیت کیا کرے گا؟ ثنائیۃ مطلقہ. صحیح ہے، مطلق. لیکن اب مسئلہ کیا آ رہا مولانا؟ اب وہاں پہ اگر عشاء کی ہے یا صبح کی ہے تو عشاء اور صبح کی نماز کیا ہے؟ جہری، اور باقی کیا ہے؟ اخفاتی. تو کہا مخیران، اس کو کیا ہے؟ اختیار ہے. آیا ان نمازوں کو جہری طریقے سے پڑھے یا اختیاری؟ کما سبقہ، جیسا کہ گزر چکا. اب آ جائیں، یہ تو فرق، اس میں تو کوئی مشکل نہیں نا مولانا. لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ انسان کی نمازیں قضا ہوئیں لیکن ان نمازوں میں یہ نہیں پتا کہ حضر میں ہوئی کہ سفر میں ہوئی، تب کیسے کرے گا؟ کہا اس کے لیے کہنے وَلَوْ اشتبہا، ٹھیک ہے، فیہا یعنی فی الصلاۃ، اگر نماز میں اشتباہ ہو جائے، القصر والتمام، کس میں؟ کہ آیا نماز قصر تھی یا تمام تھی. فرباعیت مطلقہ، تو 4 رکعت مطلق پڑھے گا یعنی ما فی الذمہ، معین نہیں کرے گا یہ 4 رکعت ظہر کی ہے، عصر کی ہے یا عشاء کی ہے. فرباعیت مطلقہ، تو 4 رکعتی نماز مطلق پڑھے یعنی وہ معین نہ کرے کہ یہ ظہر کی ہے، عصر کی ہے یا عشاء کی. اور کیا کرے گا مولانا؟ اس کے علاوہ ثلاثین، پھر ایک 3 رکعتی نماز پڑھے. ٹھیک ہے، 3 رکعتی نماز کہ آیا اگر وہ مغرب کی ہوگی چاہے وہ حضر میں یا سفر میں، تینوں حالتوں میں 3 ہے. وَالثُّنَائِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ، اور کیا کرے؟ 2 رکعت مطلق نماز پڑھ لے. رباعین، اور 4 رکعت نماز پڑھے. ومغرب، اور مغرب پڑھ لے. یعنی کیا کیا کرے گا مولانا؟ ایک 4 مطلق پڑھے گا، ٹھیک ہے، اور ایک 3 مطلق پڑھے گا اور ایک 2 مطلق پڑھے گا.
اس سے کیا ہوگا دیکھیے کہ اگر سفر میں قضا ہوئی ہیں تو 2 مطلق جو پڑھ رہا ہے یہ اس کے برابر ہو جائے گی. حضر میں قضا ہوئی ہیں تو جو 4 مطلق پڑھ رہا ہے وہ اس کے عوض میں ہو جائیں گی. اور مغرب پڑھ ہی رہا ہے. یحصل الترتیب، یہ چیز کیا کر دے گی؟ ترتیب کو حاصل کر لے گی. علیہما، دونوں میں. علیہما سے مراد ہے مولانا السفر والحضر. صحیح ہے، سفر میں بھی اور حضر میں بھی. کہ سفر اور حضر میں نماز چھٹی، لیکن کون سی نماز ہے اس کے بارے میں اطلاع موجود نہ ہو. اب یہاں پہ بات ہے مولانا وَيَقْضِي الْمُرْتَدُّ فِطْرِيًّا كَانَ أَوْ مِلِّيًّا إِذَا أَسْلَمَ زَمَانَ رَدَّتِهِ. یہاں پہ دیکھیں مولانا 2 اصطلاح ہے. اس سے پہلے جب ہم نے بات کی تھی ہم نے کہا تھا کفر اصلی پر قضا واجب نہیں ہے. کفر اصلی جو پیدا ہوا کافر، بالغ ہوا کافر، اس کے ماں باپ کافر، اس کے بعد بھی وہ کافر، کبھی اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اس کو بولتے ہیں کیا؟ کفر اصلی. فطری کون ہوتا ہے؟ فطری لکھ لیں کہ جو بالغ ہو اس حالت میں کہ وہ مسلمان ہو. جو بالغ ہو اس حالت میں کہ مسلمان ہو اور اس کے والدین اور یا والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو. یہ بیٹا بند کر دو، آواز آئی. وہ کیا ہو؟ اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک کیا ہو؟ مسلمان ہوں. پھر وہ کافر ہو جائے اگر وہ اس کفر کے بعد اسلام لائے تو کیا اس کے نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ پہلے مسلمان تھا، پھر کافر ہوا، اور اس کے بعد پھر مسلمان ہو رہا ہے. ملی لکھ لیں مولانا. ملی کس کو کہیں گے؟ ملی جو بالغ ہو تو کافر، جو بالغ ہو تو کافر، جبکہ اس کے والدین بھی کافر ہوں. جبکہ اس کے والدین بھی کافر ہوں. اور پھر وہ مسلمان ہو اور واپس کافر ہو جائے. اور ان دونوں کو مولانا کیا کہتے ہیں؟ کفر عارضی کہتے ہیں. کفر اصلی تو نہیں ہے نا. یہ فطری اور ملی کیا ہے؟ کفر عارضی ہے. اسی لیے کہا وَيَقْضِي الْمُرْتَدُّ فِطْرِيًّا كَانَ أَوْ مِلِّيًّا. صحیح ہے کہ قضا کرے مرتد، چاہے وہ فطری ہو یا ملی. اذا اسلم، جب وہ واپس کیا ہو؟ مسلمان ہو. زمان ردت ہی، اس زمانے کی قضا کریں گے جس زمانے میں وہ کیا کرتے تھے؟ مرتد تھے. للامر بقضاء الفائت، اس لیے کہ چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کرنے کا حکم دیا گیا ہے.
روایت لکھ لے مولانا، اقضی ما فات، اقضی ما فات، الف قاف باد، اقضی ما فات کما فات. ٹھیک ہے، چونکہ یہ حکم ہے مولانا کہ اگر چھوٹی ہوئی نماز ہے تو اس نماز کی ہمیں کیا کرنی ہے؟ قضا کرنی ہے. اور جب یہاں پر شرط لگا لی مولانا مرتد سے، کیا مرتد فطری اور مرتد ملی، تو کیا خارج عنہ الکافر الاصلی، اور اس سے خارج ہے کافر اصلی. کیونکہ کافر اصلی کبھی مسلمان ہوا ہی نہیں کہ جو اس پہ نماز واجب ہوتی، کیونکہ جب نماز کے وجوب کی ہم نے بات کی تھی ابتدائے بحث میں، تو کیا کہا تھا؟ وما فی حکم ہی، یعنی حکم کافر الاصلی، چونکہ اس کے ذریعے سے کافر اصلی اور جو کافر اصلی کے حکم ہے اسے خارج کر دیا. فیبقى الباقی، تو جو باقی بچ جائیں گے ان سب پہ قضا کیا ہوگی؟ واجب ہوگی. فیبقى الباقی، تو جو باقی بچیں گے ان پر قضا واجب ہوگی. ثم ان قبلت توبته، یعنی توبۃ المرتد، یہ ہے نا مولانا حکم جانتے ہیں، یعنی الگ الگ حکم اس میں کہ جو مرتد فطری ہے اس کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے. جب مسلمان بالغ ہوا، پھر کافر ہوا، پھر کیا ہو؟ مسلمان ہو، تو کہیں ایک حکم ایسا بھی ملتا ہے کہ اسے کیا وجوب قتل ہے، اس کا قتل کیا ہے؟ واجب. فَإِن قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ، یعنی توبۃ المرتد، اگر اس کی توبہ قبول کی جائے، کالمرأتی، جیسے کہ عورت، والملی، واو کے بعد والمرتد الملی، قضا، یہ دونوں کیا کریں گی؟ قضا کریں گی. یعنی ایک عورت جو مرتد ہو اگر اس کی توبہ قبول ہو جائے، اور ایک مرد جو مرتد ملی ہو، صحیح ہے، اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے، تو کیا کریں گے پھر؟ یہ چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کریں گے. وَإِن لَّمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ، لیکن اگر ان کی توبہ قبول نہیں ہوا، ظاہراً و باطناً لکھ لیں مولانا، ظاہراً یعنی لوگوں کی نگاہ میں، باطناً یعنی عند اللہ. تو اگر توبہ قبول نہیں کی جا رہی ہے، کل فطری، کر رجل الفطری لکھیں، کر رجل الفطری، علی المشہور، قول مشہور کی بنا پر، کہ جو مرتد فطری ہو اگر اس کی توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے، کیا کیا جائے گا؟ وہ قتل کیا جائے گا. فَإِن، ہلو، کہہ رہے ہیں فَإِنْ أَمْهَلَ بِمَا يُمْكِنُهُ الْقَضَاء قَبْلَ قَتْلِهِ قَضَاء. ہاں مولانا، فَإِنْ أَمْهَلَ،
تو اگر اسے موقع دیا جائے ان امہل مولا، تو اگر اس کو مہلت دی جائے، اتنی مہلت کہ بیما یمکنہ القضاء، کہ جس میں قضا کا انجام دینا اس کے لیے کیا ہو، ممکن ہو. فَإِنْ أُمِهِلَ، اگر اسے مہلت دی جائے، بما يمكنه القضاء، کہ جس اتنی مہلت کہ جس میں اس کی چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کرنا اس کے لیے کیا ہو، ممکن ہو، قبل قتل ہی، اس کے قتل سے پہلے، قضا، تو پھر وہ کیا کرے گا، قضا کرے گا. وَإِلَّا بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ، ورنہ تو وہ نمازیں اس کے ذمے کیا ہوں گی، باقی رہیں گی. اب یہ اس کا فائدہ کہاں ملے گا مولانا، اس کا فائدہ کہ جب ہم نے حکم آپ نے دیکھا ہے نا کہ باپ کی قضا بڑے بیٹے پر، باپ کی قضا نمازیں کس پر واجب ہیں، بڑے بیٹے پر. تو یہ جو مرتد فطری تھا جو قتل کر دیا گیا، حالت ارتداد کی جو نمازیں باقی ہیں، تو وَإِلَّا بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ، تو اس کے ذمے اگر باقی رہیں گی اس کے بڑے بیٹے پر واجب ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائیں گی، اس کے بڑے بیٹے پر واجب ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ دیکھیے شہید ثانی کہہ رہے ہیں والاقوى قبول توبته مطلقاً، قول قوی کی بنیاد پر اس کی توبہ کیا کی جائے گی، قبول کر لی جائے گی. مطلقاً سے مراد ہے مولانا ظاہراً و باطناً دونوں، یعنی ظاہری طور پر بھی قبول ہوگی اور عند اللہ بھی قبول ہو جائے گی. صحیح، چکے دو حکم ہیں یہاں پہ. انشاءاللہ یہاں پہ رہتے ہیں ہم لوگ، اس سے آگے کی گفتگو وَقَضَا يَقْضِي فَاقِدُ جِنْسِ الطَّهُورِ انشاءاللہ کل ہم لوگ زندہ و سلامت رہے تو لیں گے. الحمدللہ رب العالمین.